لا ہوا آج کی رات ہے۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ باران رحمت کی طرف سے ایک بار پھر آپ سب کو آج کی یہ بڑی رات، ماہ رمضان، اس رات کی بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کی 27ویں کی شب سورہ ملک اگر 7 مرتبہ پڑھیں مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ اسی طرح کئی احادیث ہیں، لیکن اس رات کی اصل اہمیت کیا ہے اور کیا فضائل ہیں یہ ہم جانیں گے۔ 5 راتوں میں اہمیت دیتے ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خاص طور پر خواتین اس رات میں کیا کیا عبادات کریں، ایسے کون کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے، اور اس صورت میں کہا گیا ہے اور تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آئیے آج کی رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور آج کی رات کیونکہ 27ویں شب ہے اور ممکنہ شب قدر ہے، تو اس رات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے علماء کرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے آج شب قدر پہ۔ مفتی صاحب، آپ سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ شب قدر ممکنہ طور پہ 27ویں کی شب کو مانا جاتا ہے، تو اس رات میں ہمیں ایسے کون کون سی عبادات کرنی چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اپنی نیک حاجات کو پورا کروا سکیں، توبہ قبول کروا سکیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور آپ کے سامنے صحابہ اکرام تھے، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ کانا فی بنی اسرائیل رجل یقوم فی اللیل، کہ وہ شخص پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا، پوری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ریاضت کرتا، رکوع و سجود کرتا، قیام کرتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں پوری رات بسر کر دیتا۔ ثم یصبح ثم الجہاد، ہتھیار ڈالتا بدن پر اور جہاد کے لیے نکل جاتا۔ اس طرح اس نے اپنی پوری زندگی 1000 مہینے اسی طرح بسر کر دی کہ پوری رات عبادت کرتا اور پورا دن جہاد کرتا۔ صحابہ کرام نے سنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمریں اتنی طویل تھیں کہ 1000 برس اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ انہوں نے تو ثواب بہت کما لیا، قیامت کے دن وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی یہ عرض سنی، آپ کے چہرے تمام امتوں میں سب سے اگر افضل اعمال ہوں تو وہ میری امت کے ہوں، تمام امتوں میں سب سے زیادہ نیکیاں اگر ہوں تو میری امت کی ہوں، تمام امتوں میں سب سے زیادہ درجات ہوں تو میری امت کو ہوں، تو چہرہ وضحا پر تعجب کے آثار ہوئے۔ اسی وقت جبریل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی امت کی کہ اگر اس رات میں آپ کی امت عبادت کرے گی تو اس عبادت کا بدلہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گا، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس رات جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب 1000 مہینوں سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا علم مجھے دے دیا اور میں بتانے کے لیے جا رہا تھا، صحابہ کرام کو بتانے آ رہا تھا کہ فلاں رات ہے، اس رات تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، اس رات اللہ ربی و تحلیل کرو، اللہ کو منانے کے لیے اپنے گناہوں پر معافی مانگو، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میں صحابہ کی طرف رخ کیا، میں نے راستے میں 2 صحابہ کو لڑتے ہوئے دیکھا، وہ لڑ رہے تھے، تو اسی اسنا میں اس حکم کو اٹھا لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے حکم کو پوشیدہ کر دیا اور فرمایا، اب اے میرے حبیب اپنی امت کو کہہ دو کہ پہلے تو متعین ہو رہی تھی لیکن اب متعین نہیں ہے، بلکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جس میں جو بھی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب سبحان اللہ، اس میں علماء کا پھر اقوال ہے، بعض نے کہا 21، کس نے 23، 25، 27، 29، یہ طاق راتیں ہیں جس میں اگر عبادت کی جائے
اور وہ عبادت صحیح معنوں میں کی جائے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب وہ کون جہان ہو جاتا ہے عبادت کا، بہت مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں اجتماع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح عیدگاہوں میں، میدانوں میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، صلاۃ و توبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ بہت سارے فقہا نے، بہت سارے علماء کرام نے 27ویں شب کی طرف زیادہ رجحان دیا، یوں تو تلاش ہر طاق رات میں کرنا چاہیے اور ہر طاق رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو پوشیدہ کیوں رکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے تو کیا کمی تھی اس کے خزانے میں؟ بالکل وہ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو تقسیم کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اس نے پوشیدہ کیوں رکھا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس حکمت میں بھی ہم گناہگاروں کا فائدہ تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا، مثال کے طور پر وہ 27ویں شب ہے، اگر یہ متعین ہو جاتا ہے کہ ہاں آج کی رات ہے، تو آج کی رات میں بھی کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رخ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بازاروں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر گپے مار رہے ہوں گے، برے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہیں ایسا نہ ہو میں اس بڑی عظمت رات کا متعین کر دوں، تب بھی میرے گناہگار لوگ، میرے گناہگار بندے اس عظمت سے محروم رہ کر گناہ کریں تو ان کو گناہ بھی سخت ہوگا، ان پر وعید بھی سخت ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ میرے بندے زیادہ گناہ سے محفوظ رہ سکیں۔ صحیح۔ تو اس رات میں کثرت کے ساتھ انسان کو چاہیے عبادت کریں، کثرت کے ساتھ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ رات جیسے سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اپنی شان شایان اور اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ہے جو رزق میں مارا مارا پھرتا ہو، جو رزق کے لیے محتاج ہوتا ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہو، وہ آئے میرے دربار میں مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کے رزق دوں۔ کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو، وہ اولاد کے لیے طرح طرح کے نسخے کرتا پھرتا ہو، وہ میرے دربار میں آئے۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے جو پریشانی میں مبتلا ہو، تکلیفوں میں جکڑا ہوا ہو، مجھ سے اپنے پریشانی کی جن نجات مانگے میں اس کو نجات عطا فرماؤں۔ کوئی ہے جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، مصیبتوں میں گرفتار ہو اور بیماریوں میں مبتلا ہو، مجھ سے اپنی بیماری کی شفا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو شفا عطا فرماتا ہوں۔ ہر اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر اعلان کرتا رہتا ہے، ندا کرتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کے نزول کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں اور جبرائیل امین 70,000 ملائکہ لے کر اپنا لشکر لے کر آج دنیا پر آتے ہیں۔ ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگاتے ہیں، ایک جھنڈا گنبد خضرا پر لگاتے ہیں، ایک بیت المقدس پر لگاتے ہیں اور ایک طور سینہ پر لگاتے ہیں۔ یہ جھنڈے لگا دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرشتے ہر مسلمان کے گھر کا رخ کرتے ہیں جس گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے اس گھروں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اے مولا ان لوگوں کی تو بخشش فرما دے، ان پر تو رحم فرما دے، اور وہ ان مجلسوں کو، ان جگہوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فرشتے پلٹ کر جب واپس جاتے ہیں تو سامنے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں اور ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے ملائکہ تم کہاں گئے تھے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں ہم زمین والوں کے پاس گئے تھے، گزشتہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو برکت والی رات عطا کی، انہوں نے جتنی کوشش ہو سکی انہوں نے رب کو منانے کی کوشش کی۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ ان کی عبادت کے بدلے عطا فرمایا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، یہاں تک کہ جو نیک لوگ تھے ان پر جنت کو واجب کر دیا، جو گناہگار تھے ان کو نیک لوگوں کی وجہ سے بخش دیا، ان کو نیک لوگوں کی وجہ سے بخش دیا۔ تو اس رات اگر ہم کسی نیک کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی وجہ سے بھی گناہگار کو بخش دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گی کہ علامہ سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ سعید صاحب اگر میں آپ کو دعوت کلام دوں اسی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
वैसे तो मौलाना साहब ने बहुत अच्छी तकरीर करी है और आज की रात यही बातें होनी चाहिए जी ये बारान रहमत का सेट है जी और बारान रहमत का मतलब है बारिश के कतरे माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। बारिश के कतरे आज बारान रहमत पे बारिश के कतरे बरस रहे हैं जी जो चाहे वो आके ले ले रहमत कुदरत की रहमत खरीद जी कुदरत की रहमत इतनी वसी है इतनी वसी है उसने कहा कि मैं 70 माओ से ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ उसने कहा मैं नहीं चाहता तुम जहन्नुम में जाओ जहन्नुम मैंने बनाई है जी मैं जानता हूँ जहन्नुम कितनी सख्त है मैं इस शिद्दत को जानता हूँ मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब के सब मुसलमान अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बना हुआ इंसान खाली मुसलमान नहीं कोई भी इंसान जहन्नुम में जाए जी। परवरदिगार ने चाहा कि मैं इंसानों को जहन्नुम से बचाऊँ तो उसने रसूल से कहा है रसूल इनसे कहो कि तुम्हें एक रात हम दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात तुम्हें दे रहे हैं तुम्हारी उम्मत के आसी तुम्हारी उम्मत के गुनाहगार जिसने जितने गुनाह किए हों वो मायूस ना हो अपनी रब से मायूस ना हो वाह वाह। कितना बदनसीब है वो इंसान के जो आज की रात पाए और फिर भी जहन्नुम में चला जाए हर इंसान की जिंदगी में एक मरतबा ये साल जरूर आता है एक मरतबा इसलिए हर साल रखा कि अगर 1 साल का बच्चा भी है ना तो वो भी इस रात को पाले वाह हर साल एक रात जिंदगी में आएगी अच्छा 5 रातें क्यों रखी परवरदिगार ने 5 रातें क्यों रखी कह देता कि 1 रात है जैसे मौलवी साहब फरमाते जी। लेकिन नहीं वो चाहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा इबादत करो तुम हर ताक रात में इबादत करो सुभान अल्लाह। इबादत करना ही तो उसको पसंद है इसीलिए उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी जन्नत मुसलमानों से भर जाए मेरी जन्नत उम्मत मोहम्मदी से भर जाए मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहम्मद की उम्मत जो है वो जहन्नुम में चली जाए इसीलिए रसूल ने कहा या अली अंता कसीम मन्नार जन्ना ए अली तुम जहन्नम और जन्नत के बांटने वाले हो ए अली तुम जन्नत के बांटने वाले हो रसूल कह रहे हैं अली सुभान तुम जन्नत के बांटने वाले हो रसूल कह रहे हैं अली तुम जन्नत के बांटने वाले हो तो कौन है जो आज अली के हाथों से जन्नत ले ले सुभान। जन्नत बट रही है किसके हाथ से बट रही है अली के हाथ से बट रही है अली कौन है वाह 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 सुभान अली कौन है सबसे दुनिया का सखी इंसान वाह 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 सखी तरीन इंसान बेशक सखावत में अली से बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया जानती है बेशक सखावत अली से भीख मांगती है तो उस अली के हाथ में किसके हाथ में जन्नत दी अगर अली जैसे सखी आदमी के हाथ में जन्नत होने के बावजूद भी ऐ मुसलमानों तुम जन्नत ना पा सको अली आप बताएं कि आपकी कोई हसरत अली ने कहा मेरी 2 हसरतें रह गई कहा कौन सी कहा एक तो जितना मैं आलिम था मुझसे किसी ने सवाल ही नहीं किया वाह 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 वाह। जितना बड़ा मैं आलिम था मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया और जितना बड़ा मैं सखी था मुझसे किसी ने मांगा नहीं इतना बड़ा सखी हाथ जन्नत बांटूंगा अली की हाथ जन्नत बांटेगी अब सोचें आप जनाबे आदम से लेकर जनाबे खातम तक 1,24,000 अंबिया उनकी उम्मतें लाखों अरबों इंसान खड़ा होगा ना फजीलत होगी बेशक सारे अंबिया खड़े होंगे सारे साहबा खड़े होंगे अली जन्नत बांट रहे होंगे क्यों इसलिए कि सखी है दुनिया का सबसे बड़ा सखी अल्लाह ने अली के हाथ में इसलिए जन्नत रखी कोई ये ना कह सके कि परवरदिगार तूने जन्नत ऐसे आदमी के हाथ में रखी थी जो देता ही नहीं था अली तो वो है कि जो अपने घर की रोटियां उठा के फकीर को देते वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह तो आज की रात जो ना पा सके वो बहुत बदनसीब है बहुत अहम रात है आज की परवरदिगार ने वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र तुम इदराक नहीं कर सकते इदराक मतलब क्या तुम दरख्त नहीं कर सकते इसकी फजीलत को अल्लाह कह रहा है ना नहीं कर सकते तो फिर हमारे किसी की हिम्मत नहीं है हम उसको फजीलत को पहुंच सके हम रात तो शायद पा लेंगे लेकिन कितने फजाइल है इसके अंदर हम इसको नहीं पा सकते जो अल्लाह ने कह दिया वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र आज की रात को तुम पहचान ही नहीं सकते क्यों भाई इसलिए कि अल्लाह तुम्हें आज की रात फजीलत दे रहा है अल्लाह दे रहा है आज की रात अल्लाह बांट रहा है अल्लाह बहुत बड़ा है आज की फजीलत अल्लाह बांट रहा है तो कह रहा तुम आज की फजीलत इतनी बड़ी रात है कि आज की फजीलत तुम ले लेके थक जाओगे अल्लाह दे के थकेगा नहीं वाह वाह इतनी फजीलत आज की रात है आज की रात 1000 महीनों से बेहतर है आज मुस्कुराओगे किसी की नमाज पढ़ोगे तो 1000 महीने से बेहतर है आज का रोजा रखोगे तो 1000 महीनों से बेहतर है आज इसको सदका दोगे तो 1000 महीने से बेहतर है परवरदिगार ने कहा आज की रात तो कोई एक ऐसा अमल कर लो कि तुम्हारी जिंदगी के लिए बख्शिश का सामान बन जाए वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान एक तो अमल ऐसा कर लो उन्होंने कहा औरतों का अमल है मैं कहूंगा औरतों के कुछ ना करें आज किसी की हिम्मत ना करें बस चेहरे से तेरे अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक आप आ चुके हैं वापस बारान रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में और इस वक्त शुरू होने वाला है गुलहाए अकीदत हमारा सेगमेंट जिसमें हमारे क्यूट प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे नात का
रवेरिया सलीम वो उनको जज करेंगी और देखते हैं कि आज वो खुशकिस्मत बच्चा कौन है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। मैं बताती चलूं कि जो बच्चे नात पढ़ रहे हैं उनके लिए गिफ्ट्स तो होंगे, थर्ड नंबर पे भी जो आएंगे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हम देंगे। सेकंड नंबर वाले बच्चे के लिए WB बाय हिमानी की जानिब से गिफ्ट जो है वो है बाइक, और जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा बच्चा उसको कारवाने नूरे काबा की जानिब से 2 उम्रा के रिटर्न टिकट्स दिए जाएंगे। अब तो जाग उठें, अब तो जाग उठें। कम उम्र के हैं लेकिन बड़ा दिल है। कंटेस्टेंट्स ज़्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन आफ्ताब रज़ा भाई ने जितनी खूबसूरती से अपना कलाम पढ़ा, इंशाल्लाह यू विल आल्सो डू अस प्राउड। तो शुरू करें जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। पहला गुलेहा अकीदत, रिमेंबर सेमीफाइनल्स में एक ही पार्टिसिपेंट जाएंगे, तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं 10 ईयर ओल्ड कहकशां सोहेल को, प्लीज़ जी आ जाए जी। बहुत प्यारी सी नन्ही सी लड़की, ये देखें, वाह वाह वाह। आ जाए इधर सामने से। आ जाए जी प्लीज, बैठे आइए आइए तशरीफ रखिए। वाह क्या आपके पीछे है, परी लग रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, क्या अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे खताकार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कहकशां, खूब बहुत माशाल्लाह। प्यारा। और हमें ज्वाइन किया है मारुख रियाज ने। अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी हम बात करेंगे और डेफिनेटली हमारी आप बहुत प्यारी बड़ी अच्छी नात ख्वां हैं और आपसे हम नात भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारुख। हमारे जो अगले कंटेस्टेंट हैं जी, उनका नाम है मोहम्मद सफ़ीर सुहेल और इनकी उम्र 13 बरस है। गुड लक सफ़ीर, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर रहीम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं
کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی جان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ماشاءاللہ، ہے ماشاءاللہ۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا۔ محمد سفیر سہیل جی آ جائیں۔ محمد حسن وسیم 12 سال کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویلکم ٹو باران رحمت وسیم اینڈ آل دا بیسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ حسن، تھینک یو۔ اور ہمارے 2 اور کنٹیسٹنٹس رہتے ہیں، لیکن ہم اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ہمارا یہ کمپٹیشن گلہ ہے عقیدت کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نور پھیلا ہوا اجارہ کچھ نہیں اپنا ہستی پر جارہ کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ جس نے ان کے نام پر جس نے ان کے نام پر تو جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں بیچ دے نام پر بیچ دے
یہ سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ مانگ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، مانگ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معروف ریاض، سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ آ چکے ہیں واپس باران رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں، اور 27ویں شب ہے آج، اور ممکنہ شب قدر مانی جاتی ہے، طاق راتوں کی طرح اس رات میں بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس بچتی ہے 29ویں شب جو طاق رات مانی جاتی ہے۔ آج کیونکہ 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا، تو پاکستان ڈے منایا جا رہا ہے ہمدرد کی جانب سے بھی، تو ہم بھی اسی جوش و خروش سے، جیسے ہمدرد کی جانب سے منایا جاتا ہے، ہم بھی اسی جوش و خروش سے آج پاکستان ڈے منا رہے ہیں۔ تو میری طرف سے جہاں جہاں ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام حضرات کو پاکستان ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب کو پاکستان ڈے بہت بہت مبارک ہو جی۔ جی، اور سیگمنٹ کا جس میں بچے کمپٹیشن چل رہا ہے نعت خوانی کا، تو میں دعوت دوں گی جی ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کو، جن کا نام ہے محمد عارفین امین۔ آ جائیں آ جائیں عارفین، ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا، تو کجا میں کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا میں کجا۔ بہت بہت شکریہ محمد عارفین امین، تھینک یو جی اور ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ آج کے لیے علی اکبر، پورے 11 سال کے۔ السلام علیکم، ویلکم، آ جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا آقا عطا کیا مجھ کو درد الفات کہاں تھی پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ بات اب تک بنی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی شکریہ۔ اکبر، سبحان اللہ۔ بچے کیونکہ من کے سچے ہوتے ہیں اور جو بھی کہتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں بہت ہی دل سے پڑھتے ہیں، اور کیونکہ ویسے ہی یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کال ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، تو جو ذکر ان ہو کو رہا وہ ہے۔ پڑھتے ہیں تو وہ ہم اس چیز کو تو کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک نہیں یا یہ نہیں، لیکن کیونکہ ایک کمپٹیشن ہے اور ایز کمپٹیشن ہم نے گفٹ بھی رکھے ہیں 3rd 2nd 1st کے حساب۔ جویریہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالکل ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے کل مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آج کا کمپٹیشن بہت سخت ہے، آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی آپ دونوں ہی بتا سکیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ لوگ سوچ لیں، سمجھ لیں، آپ مشورہ کر انصاف سکتے کر ہیں۔ لیں کہ کیا آپ کو کرنا ہے۔ تب تک ہم آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ ہمارے کنٹیسٹنٹس کو ایک پروفیشنل نعت خواں کی آواز میں ایک خوبصورت سی نعت پڑھ کے سنا دیں۔ سید رضا حیدر، سید حیدر رضا، سید حیدر رضا۔ فرمائش بھی آئی تھی کہ ایک پورا کرتا ماشاء ہوں۔ اللہ ماشاء کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کار کے پایا جاتا، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، مجھ کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، مجھ کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے
قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ, بہت خوب. سید حیدر رضا, بہت شکریہ جی. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت خوبصورت کلام, اور اسی کلام کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, پیارے وطن پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن. میرا کہیں میرے ارادے ہیں غیور, میری مستی میں آنا ہے, میری مستی میں شعور, جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور, تجھ سے ہے میری طور عزم میرا, کبھی کبھی ہے ارادے غیور. ہے میری مستی میں شعور, جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. بہت خوب, بہت خوب. السلام علیکم. کاہے جاں بخش گیا میرا سینہ, تیری حرمت کا ہے سنگین دیا. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار, تو میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن, اے وطن پیارے وطن. بہت بہت شکریہ آپ سب Thank کا, you بہت so بہت much. شکریہ. ایک بار پھر باران رحمت میں استقبال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آج 27ویں شب ہے. علامہ سعید کے پاس ہم آئیں گے آج کی عبادات کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے ہمارا جو یہاں پر نعت خواں کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں کا, ہم ججز سے یہ جاننے کی کل کوشش ہائے کریں گے عقیدت, تو ہم جانیں گے کہ ہمارے آج کے جو 5 کنٹیسٹنٹس تھے ان کا کیا ہوا. اوور ٹو یو جویریہ. سب سے پہلے تو میں تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے ظاہر محنت کی اور کتنی مرتبہ نعتوں کو اپنے رپیٹ کیا ہوگا, پڑھا ہوگا, پریکٹس کی ہوگی. لیکن آج جن بچوں نے پڑھا ہے اور جو بچے ہمارے ساتھ پہلے پڑھ کے گئے, تو تھوڑی سی آج مجھے اس وجہ سے مایوسی ہوئی کہ بچوں کو کوئی شاید گائیڈ کرنے والا نہیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ان کی ایج ایسی نہیں ہے کہ یہ خود سے سلیکشن کر سکیں, اور کچھ بچوں نے جو نعتیں پڑھی ہے تو وہ بالکل بس آ کے نا جیسے پویم نہیں گا دیتے, میری الفت, اس ٹائپ کی چیزیں
بالکل ایسے سمپل سا ٹون پڑھ دیا ہے. اور جو ہم چیزیں سلیکٹ کر چکے ہیں جن بچوں کو انکل ہیں, اگر ہم آج کسی بچے کو سلیکٹ کرتے بھی تو وہ آگے کوالیفائی نہیں کر پاتا. تو اس لیے میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھے میری رائے کو, میرے ورڈز کو رسپیکٹ دی اور کہا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم کل جس بچے کو ہم نے وائلڈ کارڈ پر رکھا تھا, حسن مجتبیٰ ان کا نام, حسن مجتبیٰ نام, جی حسن مجتبیٰ, ایگزیکٹلی, بالکل. تو میں چاہوں گی کہ اس والے بچے کو ہم واپس لیں, کیونکہ اگر ہم آج ان میں سے کسی کو سلیکٹ کر بھی لیتے ہیں تو اس بچے کی فائدہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تو کچھ کہہ ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت اچھا پڑھا, اور کیونکہ جی بہت اچھا پڑھا ہے, زیادہ تیاری کے ساتھ یہاں ہوں گے, اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ تمام پہلی بار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آگے کی اور منازل میں جائیں گے. بالکل. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ جویریہ کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت باشعور ہیں, ان کو گھر بیٹھ کے سن کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے بہتر پڑھا تھا, اس نے بہتر نہیں پڑھا تھا. اور کیونکہ یہ یہاں سے آج انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے تاکہ ان بچوں کے لیے بہت بڑی بات ہے, تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ اس طرح آپ نے ججمنٹ دی ہے. انفارچونیٹلی آج ہم ان 5 کنٹیسٹنٹس میں سے ایک بھی بچے کو سلیکٹ, ہمارے کنٹیسٹنٹ حسن مجتبیٰ, مبارک ہو آپ کو, آپ اس کمپٹیشن میں آگے جائیں گے. جیسے کہ وسیم نے کہا, سعد بھائی نے کہا, آپ مایوس نہ ہو, آپ گھر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, سب کے لیے تحفے ہوں گے. پریکٹس کرتے رہیں, اگلے سال آپ کو موقع ملے گا. پلیز تشریف رکھیں, آ جائیں. جی, اور اگر آپ اجازت دیں, جی بچوں سے کہوں گی کہ جو کمپٹیشن یہاں پہ ہوتا ہے اس کو سنا کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ بچے کو اگر سلیکٹ کیا ہے تو کیوں سلیکٹ کیا ہے, اور کیا لیول ہے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. علامہ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں آج, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں 27ویں کی شب ہے, بہت بڑی رات ہے, تاک راتیں اب زیادہ بچی نہیں ہیں. آج کون سی خاص عبادات کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ آج کی رات عبادتوں کی رات ہے, تو خالی آج کی رات عبادت کی رات نہیں ہے. لوگ کلمہ گوئے سمجھ رہے کہ ہر رات عبادت کی رات ہے, آج کی رات نہیں, اب جس کو آج کی رات مل جائے تو وہ اس سبسڈی کو پوری کی پوری کیش کرا لے اپنے پاس. زندگی میں کبھی ملتی ہے کسی کو, اور اگر وہ اس کو ادراک رکھ سکتا ہے اور سمجھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے, تو آج کی رات ہے کیا, آج کی رات عظیم تحفے ملتے ہیں پروردگار کی طرف سے, اپنے بندوں کو عظیم تحفے ملتے ہیں, جیسے ہمیں یہ پاکستان مل گیا. سبحان اللہ, اتنا عظیم تحفہ ملا. اچھا, آج کی رات کیونکہ 1000 مہینوں کے برابر ہے, 80 سال کے برابر ہے, تو جو چیز ملتی ہے وہ کم سنے والے. علامہ صاحب, ایسے بیٹھ کر جو ہم آج انٹرٹینمنٹ نے ایک خوبصورت جیسچر دیا ہے اس ٹرانسمیشن کے تھرو, یہ بھی تو ایک عبادت ہے, کیونکہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں, جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں, جو ذکر کرتے ہیں, یہ بھی ایک عبادت ہے. دیکھیں, آپ نے بڑا بہت پیارا, آمین آمین, بہت پیارے آپ نے بات کر دی. اس وقت مجھے کوئی یہ واقعہ یاد دلا دیا کہ آسمان پہ فرشتے تھے, انہوں نے ایک فرشتہ جو زمین سے اوپر گیا ہے نا, اس سے پوچھا, بھائی یہ بتاؤ تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی ہے, تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس سے بولا, بھائی وہ فلاں رسول کی محفل سجی تھی, وہاں بیٹھا تھا. کہنے لگے, ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی جنت میں بھی محسوس نہیں کری. واہ واہ واہ, ایسی خوشبو اتفاق سے وہاں پر آنا رحمت کے اسٹیج